السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ایک ایسی اللہ والی عورت کا قصہ بتا رہے ہیں جس کی کوئی بھی اولاد بچتی نہیں تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک سانپ پل رہا تھا۔ وہ سانپ اس کے پیٹ میں کیسے آیا جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو بہت نیک پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں پر وہ ہندو آدمی پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہیں ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ ایک تو غم، دوسرا شوہر اتنا بیزار اور پھر اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخر کار ایک بہت خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بہت دکھی تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت تو آ ہی جائے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی، انہی دنوں ایک روز ایک اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر بھیک مانگنے اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازمہ کو کہا اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر کہنے لگا گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، با پردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا بیوی کھانے کو روٹی دو۔ اس نے 3 روٹیاں اور کھانے کو سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازمہ سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہوگا؟ فقیر نے کہا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے، آپ کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ وہ ہنسنے لگی، ارے جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا اچھا اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی ہے بلکہ مر گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مری پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں پر موجود نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو اس فقیر کے پیچھے دوڑایا مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو ابھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی۔ سب لوگ حیران تھے، آخر بچی اچانک کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر و شاکر عورت تھی، اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہی کرتی رہی اور کہتی اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ بہرحال اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ پہلی بیٹی سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر اندر بھاگی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کی بیٹی کی موت کی خبر دی تھی۔ وہ ڈر گئی، ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر نے ملازمہ سے بولا اس گھر کی مالکن پر جادو کیا ہوا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہے؟ اپنا علاج کرواؤ، اس سے بول تجھ پر جادو کیا ہے کسی نے تو کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی۔ پہلے تو وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی
لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زور و قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بھاگ کر اس کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کے شوہر گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جو ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب حرکت کی اور اس کے گھوڑے نے آنگن میں ایک گھڑا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں ہی قبر کیوں کھودی؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گھڑے میں جا گری۔ سب دوڑتے ہوئے آئے، اس گھڑے کی جانب آئے اور بیٹی کو جیسے ہی نکالا وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوفزدہ رہتے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر اور بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بیٹی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ چیل دور آسمان پر اسے لے جا کر پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس بیٹی کا جسم بکھر گیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارے گا؟ کون مارنے والا ہے؟ ہمارا کون دشمن ہے؟ وہ عورت ہمیشہ اپنی اولاد کے غم میں روتی رہتی۔ اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ماں کی برداشت تھی کہ وہ اب تک صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ تیری کیا تمنا ہے؟ تیری کیا رضا ہے؟ یا اللہ تیری کیا مصلحت ہے؟ کون ہمارا دشمن ہے؟ یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو اس سے پہلے ہی بیزار تھا، کم سے کم اپنی بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب تو آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے۔ بیٹا تیری یہ بیوی منوس ہے، اسے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، خاندان کا واحد چشم و چراغ کوئی تو ہوگا، جائیداد کا وارث اس سے پیدا نہیں کرنا، اس کے کوکھ سے اگر کسی نے جنم لیا تو وہ مر جائے گا، تو دوسری شادی کر لے۔ لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ نوکرانی نے جب دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ جب اس عورت کو پتا چلا یہ وہی فقیر ہے تو بھاگ کر دروازے پر آئی۔ اب روتے ہوئے بولی کہ اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے۔ اب تم میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا اگر مجھ پر یقین رکھتے ہو تو مجھے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے گھام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلایا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ نوکرانی پانی لے کر آئی۔ فقیر کافی دیر تک کچھ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس عورت کو کہا کہ اس برتن میں دیکھو تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے برتن میں دیکھا وہاں پر ایک کالے رنگ کا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھایا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن یہ زیادہ دیر رکتی نہیں، وہ خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو دیکھا تھا، شادی سے پہلے آپ کا حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا، پر آپ کی شادی ہو گئی اور وہ تلملا گیا اور اس نے کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر اس کا 40 دن تک جاپ کیا۔ اس کے بعد آپ پر وہ آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے کھچا کھچا رہتا ہے، جو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا اب وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ عورت نے کہا لیکن اب میں کیا کروں؟ اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر
کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے، تمہیں ایک بہت بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی نیک بندی تھی اور کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے، تو اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ یا تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے یا تو کوئی دشمن پیچھے ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے عمل کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا، سوچ لو، کام بے حد مشکل ہے۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی، چونکہ اب وہ وعدہ کر لیا تھا، جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے۔ اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک رات اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ نہیں؟ وہ ایک اللہ والا کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں بھی نفرت اسی ہندو آدمی نے ڈلوائی ہے۔ میں اس عمل کو کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، لیکن وہ بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات وہ سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے۔ یہ عمل تم نے رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، جو کہ کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا۔ بس وہاں پر وہ بڑھنے لگا۔ اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں باہر آئے گا، ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی۔ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن چونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلا کر رہی تھی مسلمانوں کے طریقے سے، تو سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا۔ اور اللہ کی ایسی کرنی کہ اس کے ساتھ اس نے ایک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا، جس کا رنگ بالکل نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں، اب ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح خوفناک کالے سیاہ ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا اور وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے۔ کالے علم کا سراب ختم ہو چکا تھا۔ کئی دن بعد وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہے اور اب تک ٹھیک ہیں۔ میں روز ان کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فقیر نے کہا، بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں، بلکہ میں تمہیں یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکے کو وہ عمل سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سیاہ سانپ نے ڈس لیا۔ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر جب تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ ایک سانپ کہیں سے آیا اور اس نے اس کو بھی ڈس لیا۔ وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اس عمل کو کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سیاہ سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا۔ اور یوں وہ نیک پاکیزہ عورت ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اگر انسان اس بات پر عقیدہ رکھے تو یقیناً مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور کالے جادو کا وجود اس دنیا میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے تو یقیناً یہ برحق ہے اور ہمیں ہر طرح سے
اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔